ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، یہ معاشرے میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ ہر عورت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا گھر دوسری عورت سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا پہننا سنورنا جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، بے شک اس کے پیٹ میں کچھ جائے یا نہ جائے۔ تو ہم عورتیں اپنے گھر کو اس طریقے سے سجا کر سنوار کر سلیقے سے رکھتی ہیں کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کرتی کیسے ہے۔ تو چلیے جی، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ تھوڑے سے پیسوں میں آپ کس طریقے سے اپنے پورے مہینے کو لگژری طریقے سے گزار سکتے ہیں اور بچت کر کے اپنے گھر کے لیے بھی اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خرید سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ بہت میری پیاری آڈینس ہے، مجھے بہت اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں آپ لوگ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو جناب یہاں پر ٹائم تھا صبح کی نماز کا، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں نے چائے کا جو کلپ تھا وہ پہلے ایڈ ہو گیا، تو کوئی بات نہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بچوں کو جگایا اور بچے بھی نماز ادا کر لیں۔ اچھا، میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لازمی کھڑا کریں۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھانے شانے بناتے ہیں، ناشتے کرتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے۔ اب تو 3 چھٹیاں کر دی ہیں گورنمنٹ نے، اور یقین کریں بچے جو ہے نا بیچارے وہ فری رہ کے نا اکتا جاتے ہیں۔ میرے بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ ماما میں بہت بور ہو جاتا ہوں، پھر وہ بیچارہ کبھی گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کبھی پھر گھر آ جاتا ہے، بس وہی نماز پڑھ لی اور پھر تھوڑا بہت اسکول کا پڑھ لیا، اور بچے جو ہے نا بہت تنگ آ جاتے ہیں اس طرح کے ماحول سے۔ اسکول جاتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، سو بہت مطلب کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ 3 چھٹیاں ہوئی پڑی ہیں نا ہم لوگوں کو۔ اچھا جناب، یہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ماسک بنانا سکھا رہی ہوں۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمیاں آ رہی ہیں اور ہماری اسکن جو ہوتی ہے نا وہ گرمی کی وجہ سے کچن میں کھڑے ہونے کی وجہ سے بہت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس کے اندر مسور کی دال کا پاؤڈر، اور اس کے بعد ہے چاول کا آٹا اور بیسن، تھوڑی سی میں نے ہلدی ایک چٹکی ڈالی ہے، اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے دودھ کی بلائی، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے نا آپ نے اپنی فیس کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کر لینا ہے۔ یقین کریں اتنا اچھا گلو آتا ہے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ تو جناب پتہ کیا ہے، ہم لوگ مہنگی کریمیں جو ہے نا وہ لگا تو لیتے ہیں، لیکن ہر عورت جو ہوتی ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو کریموں کا جو نعم البدل ہے نا پھر نتیجہ ہوتا ہے نا وہ پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ پھر ہماری جو اسکن ہوتی ہے وہ اتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور 10-20 ہزار کے جو ہے نا سے کم ڈاکٹر پھر ایک دفعہ کا لیتے بھی نہیں ہیں۔ سو اس لیے اپنی اسکن کو بچائیں، اپنی اسکن کو غلط جو ہے نا اس طریقے سے خراب مت کریں، گھریلو ٹوٹکے استعمال کریں۔ سو جناب آج میں نے جانا تھا گھر کا راشن لینے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ جلدی سے پہلے صبح سارے گھر کے کام جو ہے ان کو فنش کر لیں، تو میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سولر والے جو ہے نا ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ سارے کام جو ہے نا وہ دوپہر میں ختم کر لیں، تاکہ مطلب کہ ان کی گیس بھی بچ جائے، بجلی کا خرچہ بھی کم ہو۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ جس طرح کی حکومت ہے نا، جس طریقے سے ہماری مہنگائی چل رہی ہے نا، بس ختم ہونے والے حالات ہیں۔ یقین کریں ہر چیز اتنی مہنگی ہے۔ اب دیکھیں جو سلنڈر والی گیس ہے نا 530 روپے کلو ہے، 550 روپے کلو ہے، اور پھر کیا کسی نے سلنڈر بھروانے ہیں اور کیا کسی نے کھانے پکانے ہیں۔ سو اس لیے یہ جو الیکٹرک سٹوو ہے نا یہ بہت زبردست ہے، آپ لوگ اس کو لے کر استعمال کر کے دیکھیں، اتنا مزہ آتا ہے کھانا بنانے کا، اور پھر ہمیں چلا کر یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہمارا جو ہے نا سلنڈر ختم ہو رہا ہے، گیس ضائع ہو رہی ہے یا پھر کیا، ہم آرام سے جو ہے نا کھانا بنا سکتے ہیں۔ سو جناب یہاں پر کھانے شانے بن چکے تھے اور میں تیار ہو گئی۔ میں نے راشن جس طرح سے آپ لوگوں کو بتایا تھا لینے جانا تھا، آج گروسری کرنے جانا تھا، کیونکہ گروسری کا کافی سارا سامان جو تھا نا وہ ختم ہوا تھا۔ تو میں جس دن اپنا گروسری کرنے جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے گھر کے کام صبح جلدی سے ختم کر لوں، تاکہ کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے خود ہی کرنے ہیں۔ جب پتہ ہوتا ہے کہ انسان نے خود ہی کرنے ہیں، کون سا کوئی اور کرنے والا ہے، تو پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی اپنے کام ختم کر لیں، تاکہ ہم لوگ پرسکون طریقے سے پھر اپنی شاپنگ کر سکیں، پرسکون طریقے سے پھر ہم لوگ جس کام کے لیے جا رہے ہیں نا وہ کر کے آ سکیں۔ سو جناب یہاں پر میں تیار ہو چکی تھی، اور پھر ہم لوگ ابھی لینے جائیں گے گروسری۔
گروسری، کیونکہ مہینے کا جو ہے نا راشن جو ہوتا ہے نا میں 10 تاریخ کے بعد ہی خریدنے کے لیے جاتی ہوں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے نا مطلب کہ طریقہ ہوتا ہے، کوئی یکم پر خرید کے لے آتا ہے، کوئی پھر لیٹ جاتا ہے۔ اچھا جناب، یہاں پر میں واپس آ چکی ہوں، تو اچھا یہ دیکھیں میں انڈے کی پوری نا یہ جو ہوتی ہے نا ٹرے بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، یہی میں لے کر آ جاتی ہوں۔ یقین کریں دکان سے نا 25 کا 30 کا انڈا مل رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح سے پوری یہ جو خرید لیتے ہیں نا ٹرے، تو ہمارے کافی ساری بچت ہو جاتی ہے۔ اب یہ 560 روپے کی مجھے پوری ٹرے ملی ہے، جس کے اندر 30 انڈے ہوتے ہیں اور 18 روپے کا آئی تھنک ایک انڈا بیٹھتا ہے، تو کافی بچت ہو جاتی ہے۔ ویسے دکان سے 25-30 کا روز لانے سے بہتر ہے نا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے لا کے ایک ہی دفعہ فریج میں رکھ لیا کریں۔ جتنی دیر مرضی پڑے رہیں جناب، انڈے بالکل بھی خراب نہیں ہوتے، فریج میں آپ جتنی دیر مرضی رکھیں یہ بالکل خراب نہیں ہوتے۔ تو آپ لوگ اسی طریقے سے اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں۔ میرا 15,000 کا بجٹ تھا، میں نے 15,000 میں میرا راشن آتا ہے، تو میں نے آج کوشش کی کہ میں تھوڑا سا جو ہے نا ہاتھ کو دبا کے ذرا رکھوں، تاکہ میں نے جو ادھر سے بچت کروں گی نا پھر وہ کوئی اور چیز بچوں کی خرید لوں گی۔ سو میں نے جناب آج 11,000 کا اپنا شاپنگ کی، گروسری کی، اور اس کے بعد پھر میں نے 4,000 کی یہاں پر بچت کی، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا اگر وہ چاہے نا تو وہ اپنا گھر کو صحیح طریقے سے چلا سکتی ہے۔ بجٹ کے اندر رہ کر ہم لوگ کام کریں نا تو ہم لوگ اپنی ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر پھر بچوں کی چپل خریدی، میرے 2,2100 وہاں پر جو ہے نا لگ گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے بیٹی کے 2 سوٹ خریدے، وہ بھی میں صبح انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کل کی ویڈیو میں۔ تو اس طریقے سے نا میں نے وہ جو 4,000 بچایا تھا نا وہ یہاں پر میرا انویسٹ ہو گیا۔ سو آپ لوگ اسی طریقے سے اگر چاہیں نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچت کر کے نا اپنے گھر کو کفایت شعاری کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ ہم نے مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی ہیں، ہم نے اتنا سامان لا کے گھر میں ڈھیریاں لگا لینی ہیں، پھر اس کو سسری لگ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، اور پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ سو اسی لیے اتنی چیز خریدیں جتنی کی ضرورت ہے، تاکہ پھر نیکسٹ منتھ ہم لوگ نئی چیز خرید سکیں، کیونکہ یہ چھوٹی اچھا کچھ لوگ اب یہاں پر یہ سوچیں گے کہ 4,000 روپے بچا کے جو ہے نا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جناب۔ ایک ایک روپیہ بچا کے نا ہم لوگ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ یقین کریں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور قطرہ قطرہ گرنا شروع ہونا تو یقین کریں سمندر بھر جاتا ہے۔ سو ایک ایک روپیہ اکٹھا کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں، اس سے آپ لوگ اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں خرید سکتی ہیں۔ جو میری بہنیں میری طرح کفایت شعاری کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب ایک ایک روپیہ، دیکھیں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں وہ پورا کا پوری جو کمائی ہوتی ہے وہ لا کر ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اس میں سے کتنے خرچ کرنے ہیں اور کتنے ہم نے بچا کر اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنی ہے۔ سو اس لیے مہنگائی بہت زیادہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے خود پر یہی بیتتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز رکھیں اور کیا چیز خریدیں۔ اچھا تو اس کے باوجود بھی پھر ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے یہ چیز گھر کے لیے لینی ہے۔ ہمارے شوہروں کی کمائیاں اتنی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ لاکھوں روپے بچا کر لاکھوں روپے کی چیز خریدیں، ہم لوگوں نے ہزار بچا کر ہی چیز خریدنی ہوتی ہے۔ سو ایک مڈل کلاس جو ہاؤس وائف ہے نا وہ میری بات کو بالکل سمجھیں گی اور اس سے بالکل ایگری کریں گی کہ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے۔ ایک ہزار بچا کر ہر مہینے آپ لوگ اگر 2-3 ہزار بھی بچاتے ہیں تو آپ لوگ اپنی من پسند چیز خرید سکتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر کے لیے چیز پسند آ رہی ہے، آپ کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو خرید سکیں، آپ تھوڑے پیسے کر کے جمع کر کے اس چیز کو خرید سکتے ہیں۔ یقین کریں ہاں دیکھیں مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے، مشکل وقت دیکھ کر پھر ہی ہم لوگ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم لوگ لاکھوں کے مالک بن جائیں، دوسروں کی طرف دیکھ کے اپنا منہ لال کر لیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ لوگ کفایت شعاری کے ساتھ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھلائے، اچھے اسکولوں میں پڑھائے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ پردیس گئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جو شوہر ہے وہ تو باہر کے ملک رہتا ہے، وہاں پر بہت پیسے کما رہا ہے، یہ تو عیش کر رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس عورت نے
نے کیا کھویا ہوا ہے؟ آپ کا شوہر صبح کو گھر جا رہا ہے، گھر سے شام کو واپس آ رہا ہے، لیکن وہ عورت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیش کر رہی ہے، اس نے کیا کھویا ہے؟ اس نے یہ سکون کھویا ہے کہ اس کا شوہر صبح کا گیا گھر واپس نہیں آتا، اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی جو ہے نا کشمکش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کرتی ہے کہ اس کا جو ہے نا بچوں کا مستقبل اچھا بن جائے، اس کا گھر اچھا بن جائے، اور کوئی نہ کوئی کاروبار ایسا ہو سکے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ تو جناب یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ مار کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کبھی بھی حسد مت کریں، دوسروں کی طرف دیکھ کر ہمیشہ ماشاء اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ شکر ادا کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، اگر تھوڑا ہے تب بھی، اگر زیادہ ہے تب بھی، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کی زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ آیا ہائے اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں، ہائے یہ پتہ نہیں کیسے، حالانکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کے گھر میں اس کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ اپنے حالات کبھی بھی کسی کو مت بتائیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تب بھی مت بتائیں، اگر آپ کے پاس کم ہے تب بھی مت بتائیں، کیونکہ نہ کسی نے آپ کو کچھ دینا ہے، نہ کسی نے آپ کا کوئی احساس کرنا ہے۔ اس سے کے برعکس میں آپ کو بتاؤں نا، لوگ جو ہے نا وہ مذاق اڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کم ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ لوگ روئیں گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رزق دیا ہے تو ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ وہ ذات بڑی رحیم کریم ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نصیب اچھے کرے، ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، اور دوسروں کی طرف دیکھ کر حسد نہ کرنے کی توفیق دے، اور ماشاء اللہ کہہ کر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ سو جناب یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔